अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को। इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल सेंटर्स पार्क में अपने मखसूस जगह पर बैठी वो पिछले 2 घंटे से बेआवाज़ रो रही थी, ऐसे जैसे कोई अपनी कलमता खोकर शिकस्त खोरा सब बैठा हुआ हो। उसकी आंखें बेतहाशा सूजी हुई थी। वो जब वहां पहुंचा तो वो उसे एक बेंच पर बैठी रोती हुई नजर आई। वो पहले भी बहुत बार उसे यहाँ तनहा बैठे हुए अपनी पढ़ाई में गुम देख चुका था। वो तेजी से उसके करीब आया। नबिहा, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? परेशानी उसके लहजे से साफ आन थी। वो अब उसके बराबर बैठ गया था और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था, जबकि उसे अपने सामने देखकर पहले वो चौंकी, फिर हैरान हुई थी। कुछ नहीं, सब ठीक है, मध्यम आवाज़ में कहते हुए उसने हाथ की पूंछ से आंसू साफ किए थे। झूठ मत बोलो, किसी क्लास फेलो ने बदतमीजी तो नहीं की तुमसे? उस अचानक गैलरी वाले लड़के याद आए थे, इसलिए बेख्तियार पूछा। नहीं, ये बात नहीं है, नफ़ी में जवाब आया था। फिर क्या हुआ? एक बार फिर उसके आंसू जारी हुए थे। वो आज किसी ने सबवे पे मेरे पैसे चुरा लिए। मैं रोज़ की तरह बैठी थी कि अचानक एक लड़की मेरे नज़दीक आकर गिरी। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था जो मेरे कोट के ऊपर गिर गया। उसने फ़ौरन संभलते हुए मुझसे माजरत की और इसरार किया कि मैं वॉशरूम जाकर अपना कोट साफ़ कर लूँ। तब तक वो हिफाजत कर लेगी मेरी चीज़ों की। इस पर भरोसा करके मैं चली गई और वापसी पर मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई। हाँ, तमाम चीज़ें वैसे ही रखी थी जैसे मैं छोड़ कर गई थी, मगर यूँ नहीं आकर जब मैंने अपना बैग खोला तो उसमें से मेरे पैसे गायब थे। अटक कर थी मैं बोझल लहजे में। उसने अपनी बात मुकम्मल की थी। उसकी पूरी बात सुनकर शाहवेज़ ने गहरी सांस ली थी। क्या चीज़ थी वो? उसे आज से पहले कभी मालूम ना हो सका कि वो इतनी बेवकूफ़, कम अकल और सीधी थी। दुनिया पर अंधा भरोसा करने वाली। कितने पैसे थे उसमें? काफ़ी ज़्यादा, मेरी फ़ीस के पैसे थे और उस महीने के खर्चे के भी, जो अभी सुबह एटीएम से निकाले थे मैंने कि यूँ चाहकर फ़ीस जमा करवा दूँगी क्योंकि आज आखिरी तारीख है। मगर अब एक बार फिर उसने आंसू में रवानी आ गई। तुम इतनी बेवकूफ़ होगी, किसी अजनबी पर भरोसा करके उससे अपनी चीज़ें दे दी। तुमने अकल नाम की कोई चीज़ है तुम में कि नहीं? कि तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि इतनी जल्दी किसी पर एतबार नहीं करते? इतनी ज़्यादा रकम के बारे में सुनकर उसे हकीकतन गुस्सा आ गया था। वो तो 200-300 पाउंड समझता था, मगर यहाँ बात 12 से 14 हज़ार पाउंड की थी। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगी। शक्ल से तो बहुत मासूम लग रही थी वो। उसने मासूमियत के हद करते हुए जवाब दिया, मैं अब क्या करूँ? कहाँ से लाऊँ फ़ीस के पैसे? आज लास्ट डेट है और पाकिस्तान से इतनी जल्दी ट्रांसफ़र्स भी नहीं होते पैसे। पहले तो डैडी भिजवा देते थे मेरे अकाउंट में रकम, मगर अब कुछ महीनों से बेख्तियार उसने अपने होंठ भेजे थे। ये क्या कर दिया उसने? एक बार पहले भी वो शहरियार मामू को उसके सामने डैडी बुला चुकी थी, जिस पर उसे खूब डांट पड़ी थी। सॉरी, वो परेशानी में निकल गया मुंह से डरते डरते। उसने वजाहत की। पता नहीं वो उसे सुन रहा था या नहीं। वो बस बहुत हैरान नज़रों से उसे देखते हुए सोच रहा था कि क्या वाकई डैड ने उसे पैसे भिजवाना छोड़ दिए हैं। उसने उन्हें मना किया था कि अब से वो खुद उसका खर्चा उठाएगा, मगर उसने कभी उसे कोई पैसा नहीं दिया था। देना तो दूर, कभी किसी ज़रूरत के मुतालिक पूछा तक नहीं था। यहाँ तक कि घर के खर्चे के लिए 1 पाउंड भी कभी नहीं आ दिया। तो क्या इतने महीनों से वो अपने पैसों से उसके घर का सामान ला रही थी? कभी उसने पैसे मांगे क्यों नहीं? उसे अपने चंद दिन पहले मुफ्त में रहने वाला ताना याद आया। वो भी जवाब में उस बहुत कुछ सुना सकती थी, मगर वो खामोश रही। उसे पहले बार इतने महीनों में उसके सब्र से खौफ आया था। शावेज़ को बहुत देर खामोश बैठे देखकर वो समझी थी कि उसे गुस्सा आ चुका है और अब यूनी की वजह से अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है कि आपको उनका मुझे पैसे देना अच्छा नहीं लगा। बाकी मेरा उनके पैसों पर कोई हक नहीं है। मेरा यकीन कीजिए कि सिर्फ एक तो मरतबा ही उन्होंने वह पैसे डलवाए थे मेरे अकाउंट में। मगर अब ऐसा नहीं है। मैं अपना और घर का खर्चा खुद अपने डैडी वाले पैसों से चलाती हूँ। आपने कहा था ना कि खाना और ग्रोसरी सब अब मेरी जिम्मेदारी है। उसका लहजा जताता हुआ नहीं था, बस सादगी लिए हुए था। एक बार फिर उसने नबीहा की तरफ देखा। वो भी उसे ही देख रही थी। नबीहा की नज़रों में उसे खौफ और डर नज़र नहीं आया। उसके गुस्से का खौफ और अपनी बेइज्जती का डर। वो इस वक्त उसे किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी जो गलती से यहाँ आ गई। उसे तेज़ी, चालाकी, मराकारी, किसी भी चीज़ का इदराक नहीं था। कब कैसे किसी को उसी का यही जुमला लौटाया जाता है या कैसे किसी को शर्मिंदा किया जाता है, वो उस सबसे नाबालिग थी। और वो इस सबको अपने जैसा ही समझती थी, सीधा, मुखलिस और मासूम। वो एकदम परेशान हुआ था कि इतने अरसे तक वो इस फितरत के साथ कैसे गुजारती रही है। न जाने कितने बार लोग उसकी सादगी से फ़ायदा उठा चुके होंगे। और मेरे साथ गहरी सांस लेकर शावेज़ ने उसे अपने साथ आने को कहा। कहाँ? मुझे कहीं नहीं जाना। नबीहा ने फ़ौरन इनकार किया। आपके साथ? उसने सिर्फ दिल में कहा था। ज़्यादा सवाल मत करो, चलो और चुपचाप। अब की बार उसने सख्ती से कहा तो वो परेशान होती उठ गई। न जाने अब वो उसे कहाँ ले जाने वाला था। फिर शाहवेज़ ने उसकी फ़ीस जमा करवा दी। उसने कई मरतबा
उसे रोकना चाहा कि वो उसका एहसान नहीं लेना चाहती, मगर उसने तेज़ नज़रों से उसे घूर कर खामोश करवा दिया। शाहवेज़ खुद भी हैरान था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। क्या शर्मिंदगी का एहसास उससे ये सब कुछ करवा रहा है, या खुदा कोई और जज्बा? उसकी समझ में नहीं आया। रात के 11 बज रहे थे और इस वक्त वो अब तक शिशोपंच में ही थी कि शाहवेज़ के पास आना चाहिए या नहीं। वो जानती थी अभी वो अपने स्टूडियो में नहीं होगा। बहुत हिम्मत करके उसे जाने का फैसला कर लिया और मेज़ पर रखा एक छोटा सा कागज़ भी उठा लिया। उसे पता था जब वो स्टूडियो में काम कर रहा होता है तो किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं देता। कई बार उसने अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी बेइज्जत किया था उसे डिस्टर्ब करने पर। फिर वो तो किसी शुमार में आती ही नहीं थी। हल्की सी दस्तक देने पर अंदर से यस का जवाब आया तो वो अपनी घबराहट पर काबू पाती अंदर दाखिल होगी। वो आज पहली बार ये वहाँ आई थी क्योंकि यहाँ आने के अगले ही दिन शाहवेज़ उसके लिए अपने स्टूडियो लोगो एरिया करार दिया गया, नो गो एरिया करार दे दिया था। वो जगह वैसी ही थी जैसे वो सोच कर आई थी। नफासत और तरतीब जो उसकी शख्सियत का खासा थी वो उसके स्टूडियो से भी झलक रही थी। दीवारों को बहुत आर्टिस्टिक अंदाज में पेंट किया गया था। एक दीवार पर सरसब्ज वादियों के पीछे से तलू होते सूरज को बहुत खूबसूरत रंगों से पेंट किया गया था। वो दूसरी दीवार पर पहाड़ों के निकलते चश्मे का मंजर बनाया गया था, और क्या खूब बनाया गया था। उस पर नज़र पड़ते ही ठंडे मीठे पानी का शोर, ताकत और बुलंदी का एहसास होता था। और फिर एक जगह उसकी नज़र पलटना भूल गई। चीन में 14वीं के चांद के अक्स को बहुत महारत से पेंट किया गया था, और वह मंजर उसे हकीकत लगा था। आंखों को ताजगी और ठंडक देता मंजर, बल्कि हर मंजर पर ही हकीकत का गुमान होता हुआ था उसे। जब बहुत देर कोई आवाज़ ना आई तो शाहवेज़ ने चौंक कर अपने पीछे देखा था। उसे स्टूडियो के दरमियान में खड़ा पाया तो जो तो सीफी नज़रों से चारों जानिब देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? मना किया था ना मैंने तुम्हें यहाँ कदम रखने से। उसके तल्ख आवाज़ पर सारा शहर छन से टूटा था। वो मैं ये देने आई थी, वो अब असली खौफ तो सदा लहजे में बोली थी। शाहवेज़ उसके बड़े हुए हाथ में थमे चेक को देखा था। वो समझ गया था कि वो पैसे लौटाने आई है। मैंने वो रकम वापस लेने के लिए नहीं दी थी। रखो इसे। मैं जो चीज़ एक बार दे देता हूँ फिर उसे वापस नहीं ले लिया करता। क्या शान थी, क्या तमकनत था, और क्या बेनियासी थी। मगर मैंने वो रकम कर्ज समझ कर ली थी। इस वक्त भी प्लीज़ ये ले लें। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये चंद हज़ार पाउंड आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखते, मगर मेरे लिए मेरी खुददारी और इज़्ज़त नफ़स बहुत अहम है। मैं चाहे कितनी भी बुरी हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। बहुत ठहरे हुए मतवाज़िल लहजे में पहली बार शाहवेज़ की आंखों में आंखें डालकर उसने कहा था। कुछ देर उसे गहरी नज़रों से देखने के बाद उसे चेक थाम लिया। मगर ये रकम तो उससे ज़्यादा है जो मैंने दी थी। चेक पर लिखी रकम पढ़कर उसने उलझन से पूछा था। हाँ, वो मैंने उस जगह के रेंट रेट्स चेक किए थे नेट पर। उसके मुताबिक मैंने पिछले तमाम महीनों के रेंट की रकम भी शामिल किया है इसमें, उसने मध्यम आवाज़ में बताया। तो शाहवेज़ ने चौंक कर उसे देखा और बहुत देर तक वह उसके झुके सर को देखता रहा और शर्मिंदा हुआ था अपने उस दिन की बात पर। कितनी अजीब लड़की थी ये, उसकी ज़िंदगी में आने वाली लड़कियों में सबसे मुख्तलिफ। उसने सोचा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इस दिन वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। बस किसी और चीज़ पर गुस्सा था मुझे जो तुम पर उतर रहा। आइंदा के लिए रेंट वाली बात को भूल जाओ और ये चेक भी वापस ले लो, ये समझ कर कि ये महीने के लिए घर का खर्चा है। मुझे वाकई शर्मिंदगी है कि मैं इतने महीने काफिल रहा इस सब से। आइंदा तुम्हें पैसों के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। सॉरी वंस अगेन। उसकी आंखों में नबीहा को पेशमानी नजर आई तो उसने खामोशी से चेक वापस ले लिया। वो एक बार फिर उसके रवैये से हैरान हुई थी। वो बदल रहा था, उसका अंदाज बदल रहा था, उसका लहजा बदल रहा था, और शाहवेज़ को उसका दराक भी नहीं था अब तक। वो अभी प्रोफेसर मार्क के ऑफिस से निकला था जब उसे अपने क्लास फेलोज के कुछ लोग खड़े नजर आए। वो उनकी तरफ बढ़ा। वहाँ उस वक्त बहुत रश था। बहुत से लोग बेतहाशा हंसते हुए, तंज और तमस्कर कर उसके इशारे करते हुए किसी के गिर्द खड़े थे। सुनो चीफ, प्रोफेसर मार्क ने एक और हुक्म जारी किया। अपनी क्लास फेलो से मुखातिब होते हुए उसने कहा, यार फ़िलहाल तो तुम ये तमाशा देखो। हैफ ने हंसते हुए इशारा किया तो उसने देखा। उसे लगा कि उसकी ज़्यादा तकलीफ वो मंजर उसने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो बिलाशुबा वही थे। उसके चेहरे और कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, आंसू तेज़ी से बह रहे थे। उसकी आंखों से बेबसी से होंठ चुबाते हुए अपना सर चुकाए वो अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रही थी। उसके पैरों के अंगूठे से खून निकल रहा था। शाहवेज़ को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया है। और स्वीटी, रो मत, मामा ने तुम्हारा फीडर कहाँ रखा है? उसके करीब खड़े लड़के ने तमस्कर कहा तो पूरे मजमे में हंसी के फुहारे छूटे। जब रबिया ने उसके पैरों के घास गिरा अपना पैन उठाना चाहा तो उसने पैन पर अपना जूता रख दिया। हिम्मत है तो ले कर दिखाओ अपना पैन। उसके चैलेंज पर एक बार फिर जान और दार कहका लगा। वो तेज़ी से आगे बढ़ा, उसके नज़दीक बैठकर खामोशी से उसकी बाकी चीज़ें इकट्ठी करने लगा। रबिया ने चंद लम्हों के लिए उसकी तरफ देखा था। क्या कुछ नहीं था उसकी आंसुओं से भरी आंखों में? शिकवा, दुख, खौफ, जिल्लत, बेबसी, रुसवाई। अगले लम्हे बहुत नरमी से नफ़ी में सर हिलाते हुए शाहवेज़ से उसके दाएं गाल से आंसू चने थे और उसके चेहरे से मिट्टी साफ की। शाहवेज़ को उसकी तरफ बढ़ता देखकर सबकी हंसी ब्रेक लग गई थी।
کیونکہ بہت سے لوگ اس سے اور اس کے غصے سے واقف تھے۔ شاویز کی صرف ایک تیز نظر ہی کافی ہوتی تھی، جس پر اسے لڑکے نے پین سے پیر ہٹا لیا۔ تم سے تو اب میں کمپلین آفس میں ملاقات ہوتی ہے، سرد لہجے میں اس لڑکے سے کہہ کر اس نے نبیہہ کا ہاتھ تھاما اور مضبوط قدموں اور پر اعتماد انداز سے چلتا ہوا وہاں سے اسے نکال لیا ہے۔ جبکہ نبیہہ اب بھی ذلت میں گھری روتے ہوئے کسی بے جان گڑیا کی طرح چل رہی تھی، وہ پہلے اسے قریبی کلینک لے کر گیا جہاں اس کے زخموں کی ڈریسنگ کروائی تھی، پھر ایک نسبتاً سنسان جگہ پر اسے بینچ پر بٹھایا، پھر بہت دیر تک وہ بازو سینے پر باندھے اسے گہری نظر سے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ غلطی تمہاری ہے، تمہیں بجائے رونے کے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہتے۔ ایک کمزور اور ڈری سہمی لڑکی کے ساتھ تو یہی کرنا تھا۔ انہوں نے شاویز نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا تو کیا کرتی، وہ سب اتنے زیادہ تھے اور میں اکیلی، اس نے بھیگی آواز میں کہا۔ چند لمحوں میں وہ اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب اس کی نظر اس کے چہرے کے بجائے اس کے ہتھیلیوں پر تھی۔ زخم کے منبل ہوتے ہوئے نشان شاویز کو بڑے نمایاں لگے۔ یہ کٹس گلاس کے کانچ چبھنے کی وجہ سے لگے ہیں نا؟ نبیہہ کی دھیمی آواز اس کے کانوں میں گونجی جو بھی کچھ دیر پہلے وہ نرس کے پوچھنے پر بتا رہی تھی۔ اس وقت اس کی بات پر شاویز نے بہت اچنبھے سے نبیہہ کے جھکے سر کو دیکھا تھا اور اب نشانات کو دوبارہ دیکھتے ہوئے اسے کچھ ماہ پہلے ایک منظر یاد آتا۔ اسے افسوس ہوا تھا کتنے خوبصورت ہاتھوں پر اس کی وجہ سے اتنے بدنما نشان پڑ گئے ہیں۔ اگلے لمحے خود پر بے اختیار کھوتے ہوئے اس نے نبیہہ کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے، مگر نبیہہ نے چونک کر تیزی سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ آئی ایم سوری، میں نے اس رات بہت برا سلوک کیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کیا ایک سوری کہہ دینے سے اس کی عزت اور نفس واپس آ جائے گی؟ جیسے اس راہ شاویز نے اپنے قدموں تلے کچلا تھا۔ اگر آج ان میں سے کسی ایک کو بھی تھپڑ لگا دیتی تو کسی کی ہمت نہ ہوتی آگے سے کچھ بھی کرنے کی۔ اپنی کسی بھی بات، کسی بھی عمل کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر شاویز اس پر سے چھوا تھا۔ پل بھر میں اس کا لہجہ بدلا تھا۔ ہاں، تھپڑ لگاتی تاکہ بعد میں وہ لوگ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے آئندہ نہ جانے کیا کیا کرتے۔ مجھے رسوا کرنے کے لیے ایسی بہادری اس وقت دکھائی جاتی ہے جب مسٹر شاویز حسن، جب انسان کو یقین ہو کہ اس کے پیچھے اپنے ہیں ان کا ساتھ دینے کو، جبکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پہلی بار اس نے اتنی اونچی آواز میں بات کی تھی شاویز سے۔ اچھا، اب پلیز رونا تو بند کرو، ویسے بھی آج تمہارا آخری پیپر تھا۔ اب جب چھٹیوں کے بعد نیا سیمسٹر شروع ہوگا تو لوگ بھول چکے ہوں گے سب کچھ۔ نہ جانے کیسے اس نے نبیہہ کے اس لہجے کو ہضم کیا تھا۔ اب چند لمحے پہلے جس کیفیت میں اسے دیکھا تھا اسے بے چین کر دیا تھا۔ شاویز کو اپنی اسی بے چینی کا مطلب اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج ایک بار پھر وہ اسے رونے میں مصروف نظر آئی تھی۔ رات کے 2 بجے ٹیرس میں ریلنگ کے ساتھ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہوئی بے آواز رو رہی تھی۔ تم سے کتنی بار کہا کہ بھول جاؤ اس بات کو۔ چھٹیوں کے بعد جب دوبارہ تم یونی جاؤ گی تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا اس روز کا واقعہ۔ کچھ تو اعتماد پیدا کرو خود میں۔ شاویز ابھی بھی آیا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر وہ اس کے قریب چلا آیا۔ اسے قریب کھڑا دیکھ کر اس نے اپنے آنسو فوراً صاف کیے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے برابر زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ ان لڑکوں کو وارننگ لیٹرز مل چکے ہیں کیونکہ پہلے بھی ان کی شکایت آ چکی ہے۔ تم کہو گی تو میں انہیں مجبور کر دوں کہ وہ معافی مانگے تم سے۔ شاویز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس دن کی وجہ سے نہیں رو رہی۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ شاویز نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے اپنی ممی ڈیڈی یاد آ رہے ہیں۔ آج ان کی برسی ہے۔ بات مکمل کرتے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ شاویز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے ہمدردی ہوئی تھی نبیہہ سے۔ آج پہلی بار اس کے دکھ کا احساس ہوا تھا۔ کیسے سہا ہوگا اس نے اس کا غم کو؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ بے گھر ہوئی تھی۔ سب کچھ تو چھن گیا تھا اس کا، ماں باپ، گھر، رشتے، ملک، سب کچھ۔ تو پھر کیسے صبر آتا ہے؟ کیا اسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی کندھے کی جس پر سر رکھ کر اپنا سارا غم آنکھوں کے راستے بہا سکے؟ بس حوصلہ رکھو، یہی لکھا تھا قسمت میں۔ شاویز نے نرمی سے اس کے سر کو اپنے شانے سے ٹکایا اور اسے کھل کر رونے دیا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے چادر سے ڈھکے سر کو سہلاتا رہا۔ چند ہی منٹ میں اسے اپنی شرٹ بھیگی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں کیا کروں، کیسے رہوں ان کے بغیر؟ بہت بے بسی سے اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کے کندھے سے لگی روتی رہی۔ پھر جب رو کر تھوڑا سکون ملا تب اسے احساس ہوا اپنی آکورڈ پوزیشن کا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کی شرٹ خراب ہوگی۔ بہت غیر محسوس طریقے سے جھچک کر وہ اس کے علیحدہ ہوئی تھی، مگر اس کا جھچکنا شاویز کو بہت محسوس ہوا تھا۔ یہاں دل خراب ہو رہا تھا اور محترمہ کو شرٹ کی پڑی تھی۔ اس نے اس کی سرخ آنکھوں کو اور خمدار بھیگی پلکوں کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے اس کی لمبی خمدار پلکوں کی کشش کا۔ وہ کل صبح میں خالہ کو فون کر لوں؟ اس سے پلکیں اٹھاتے ہوئے جھجک کر پوچھا۔ ان سے کہنا تھا کہ وہ مامی ڈیڈی کی قبر پر چلی جائے۔ میں نے تو یہاں ہوں، کوئی جاتا بھی نہیں ہوگا وہاں۔ اسے اپنی طرف گہری نظروں سے دیکھتا پا کر اسے اپنے پلکیں دوبارہ گرانی کیا کر لینا، بلکہ آج ہی کر لیتے ہیں۔ دن میں وہ آپ نہیں تھے تو سارا دن گھر پر، تو میں نے پوچھا بغیر فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا چیز تھی یہ لڑکی؟ کسی مٹی کی بنی ہوئی تھی، وہ کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ اور وہ دن میں مامی کا فون بھی کیا آیا تھا؟ وہ آپ کے لیے بہت پریشان تھی۔ کیا کہہ رہی تھی کہ بہت دن سے آپ ان سے بات نہیں کر رہے؟ وہ اٹک کر بول رہی تھی۔ آپ پلیز ان سے بات کر لیجیے۔ ماں باپ کو ایسے ترسانا نہیں چاہیے۔ آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ چہرہ اٹھا کر اسے شاویز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے نرم لہجے نے حوصلہ دیا تھا کہ نبیہہ کو اتنی لمبی
لمبی بات کرنے کا، وہ انسان دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہے جس کے لیے اس پوری دنیا میں 2 ہاتھ بھی موجود نہ ہو۔ دعا کرنے والے اپنے آنسو ضبط کرنے کے لیے وہ ہونٹ کاٹنے لگی جب وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں سے سیکھی اس نے اتنی چھوٹی عمر میں ایسی باتیں؟ میں اندر جا رہی ہوں، بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے، بولتی خاموشی اور شاویز کی بے چین نظر سے گھبرا کر نبیہہ تیزی سے اٹھ کر چلی گئی اور شاویز بہت دیر تک نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے وہاں موجودگی کو محسوس کرتا رہا۔ میرا ناشتہ لنچ کے لیے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا بنایا جب اسے شاویز کی آواز ہے۔ آج اتوار تھا اس لیے وہ دیر سے اٹھا تھا۔ بناتی ہوں ابھی، نبیہہ نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ اسپیشل بنانا؟ فوراً فرمائش آئی۔ ان کے فرشتے میں ایسی فرمائش یک طرفہ ہی ہوتی تھی۔ نبیہہ کے نزدیک فرمائش کم اور اس کا صبر آزمانے کے طریقے زیادہ تھے۔ کیا کھانا ہے؟ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے پوچھا۔ آلو کے پراٹھے کے ساتھ پودینے کا رائتا، شاویز نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر بتایا، جیسے اسے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ اس کی مرضی ضرور پوچھے گی، اس لیے پہلے سے جواب سوچ کر رکھا تھا۔ اچھا، وہ بس اتنا کہہ کر نئی مہم پر لگ گئی۔ وہ ہمیشہ اس سے ایسے ہی دیسی کھانوں کی فرمائش کرتا تھا۔ اچانک کس نے اسے یہ کھانے کھلائے تھے؟ پہلی بار جب اس نے نبیہہ کو نہاری بنانے کا کہا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ جو اس ماحول میں رہا تھا وہاں یہ کھانے تو نہیں کھائے جاتے۔ اسلام آباد میں وہ جتنا عرصہ رہی تھی وہاں اسے صرف چائنیز، اٹالین، ترکش اور نہ جانے کون کون سے کھانے کو ملے۔ اسے اس وقت لگا تک اس نے جان بوجھ کر نیٹ سے مشکل پاکستانی کھانوں کی تراکیب ڈھونڈ کر نکالی ہے، اسے بنانے کا حکم دیا، ورنہ اس نے نہاری چکھی تو کیا دیکھی تک نہیں ہوگی۔ مگر اس کا یہ خیال اس وقت غلط ثابت ہوا جب پہلا نوالا کھانے کے بعد اس نے بڑے اطمینان سے طنز کیا۔ یہ کیا بد ذائقہ ملغوبہ بنایا ہے تم نے؟ کس اینگل سے تمہیں نہاری لگ رہی ہے؟ کیا تمہیں کیا لگا کہ میں نے کبھی نہاری نہیں کھائی اور یوں ہی تمہیں نہاری بنانے کو کہہ دیا، اس لیے تم جو بھی چیز بنا کر کھلاؤ گی اسے نہاری سمجھ کر کھا لوں گا؟ محترمہ، غلط فہمی ہے آپ کی۔ تقریباً 40 منٹ کی محنت کے بعد اسے گرم گرم خستہ پراٹھے اس کے سامنے رکھے تھے، ان کی خوشبو بتا رہی تھی کہ بہت ہی لذیذ بنے۔ اس کا پہلا نوالہ دینے پر نبیہہ نے بہت ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا تھا۔ اگر پسند نہ آیا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور بے عزتی الگ، اور اگلے لمحے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، بہت اچھے بنے ہیں۔ نکاح کے 2 سال میں پہلی مرتبہ اس نے تعریف کی تھی اس کے بنائے کھانے کی، وہ بے ہوش ہوتی ہوئے بچی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں واقعی بہت ذائقہ ہے، یقیناً تمہاری مدر بھی بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوگی۔ آج پہلی بار اس نے نبیہہ کے والدین میں سے کسی کا ذکر کیا تھا۔ وجہ کیسے نہ حیران ہوتی۔ انعام میں آج رات کا ڈنر باہر کرواتا ہوں تمہیں، اسے مسکراتے ہوئے نبیہہ کو دکھا۔ وہ شاید آج نبیہہ کو حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ڈنر اس کے ساتھ؟ اور کون کون جائے گا وہاں؟ اسے ڈر کر تھا کہ کہیں اسے دوبارہ کسی فضول سی پارٹی میں لے جا کر جانے والا ہو۔ کوئی نہیں، بس میں اور تم، شاویز نے اس کے چہرے پر خوف زدہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ مجھے ابھی اپنی ایک پینٹنگ مکمل کرنی ہے جو کہ 2 گھنٹے تک ہو جائے گی۔ تم تیار رہنا۔ 5 بجے تک اپنی بات مکمل کر کے وہ اسٹوڈیو میں چلا گیا، جبکہ نبیہہ کافی دیر وہاں بیٹھ کر سوچتی رہی کہ آخر آج کو وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ کیا اسے جانا چاہیے کہ اس پر دوبارہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ وہ دونوں اس وقت سالفورڈ میں واقع دا لاؤری آرٹ گیلری کے شاندار تھیٹر میں بیٹھے ہوئے شیڈو ڈانس پرفارمنس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس ڈانس پرفارمنس میں 2 دلوں کی کہانی پیش کی گئی تھی، 2 دل جو ایک ساتھ دھڑکتے تھے، جنہوں نے ایک ساتھ دھڑکنے کا عہد باندھا تھا، جو رسم وفا نبھانا چاہتے تھے، جو محبت کی وادی میں ہم قدم ہو کر چاہتوں کا سفر کرنا چاہتے تھے، جو پھولوں کے دیس میں بسنا چاہتے تھے، وہ دل جو ایک دوسرے کی خوشی اور دکھ کو درد بانٹنا چاہتے تھے، مگر بے رحم وقت اور حالات نے انہیں ایک دوسرے سے جدا ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے پس منظر پر مبنی پرفارمنس حقیقتاً اتنی شاندار اور بھرپور تھی کہ شاویز بھی چند لمحوں کے لیے کھو گیا تھا اس پرفارمنس کے سحر میں۔ پرفارمنس کے اختتام پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس نے نبیہہ کی طرف دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرایا تھا۔ وہ اب تک اسی محویت سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہی نہیں تھا کہ شوق ختم ہو چکا ہے۔ آنسو کی لڑی سے اس کا چہرہ نم تھا۔ آج شاویز کو اس کا رونا برا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ اسے کسی معصوم سی ہرن کی طرح لگی تھی، بے یقینی اور دکھ سے اسکرین کو دیکھتی رہی۔ چلو نبیہہ، شو ختم ہو چکا ہے، اس نے اپنے ہونٹوں کے کنارے پر مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ مگر وہ دونوں جدا کیوں ہو گئے؟ اتنی محبت کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے، اتنے وعدے کیے تھے، پھر بھی اتنا انتہا کا دکھ اور حسرت تھی اس کے لہجے میں۔ یار تم اتنا ٹچی کیوں ہو رہی ہو؟ یہ بس ایک پرفارمنس تھی، حقیقت نہیں، لیکن پھر بھی وہ اگر وعدہ کر کے گیا تھا تو اسے واپس آنا چاہیے تھا۔ وہ مر کیوں گیا جنگ میں؟ اب وہ لڑکی کیا کرے گی؟ اسے یہی دکھ کھائے جا رہا تھا۔ اب وہ لڑکی بیک اسٹیئرز پر جا کر مزے سے کھانا کھا رہی ہوگی، اس لیے چلو ہم بھی کچھ کھا لیں، شاویز نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ گیا۔ باہر ٹھنڈی یک ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ گزرے 2 دن کی بارشوں نے ٹھنڈ کی شدت میں کئی گنا اضافہ کیا تھا۔ پہلے کچھ کھانا ہے یا شاپنگ کرنی ہے؟ وہ اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اب تک وہی سارے پلان بناتی رہی تھی۔ مرضی آپ کی، وہ اب تک اداس تھی۔ چلو پہلے شاپنگ کر لیتے ہیں، سنا ہے لڑکیوں کا موڈ شاپنگ سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اسے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کتنی بھلی لگتی تھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ، نبیہہ نے بے اختیار سوچا۔
شاپنگ کے لیے وہ قریب ہی بنے مال میں آ گئے تھے۔ نبیہہ کو لگا تھا وہ اپنے لیے شاپنگ کرنے آیا ہے، مگر جب وہ ایک دکان کی خواتین کے حصے میں طرف بڑھا تو اسے حیرت ہوئی، شاید کسی گرل فرینڈ کے لیے کچھ لینا ہو۔ وہ مطمئن ہو گئی، مگر آپ کی گرل فرینڈ کیا مجھے کسی جیسی ہے جو آپ مجھے ٹرائی کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ جب شاویز نے اسے ایک گرم اونی کوٹ پکڑاتے ہوئے ٹرائی کرنے کو کہا تو اس نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کس نے کہا کہ یہ میری اپنی فرینڈ کے لیے لے رہا ہوں؟ تم نے اسے پہنانا ہے تو تمہیں ٹرائی کرنا کہوں گا نا، تمہیں پہنانا تو تمہیں ٹرائی کرنے کو کہوں گا نا۔ اگر گرل فرینڈ کے لیے لینا ہوتا تو اسے ساتھ لاتا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نے کسی دوسرے سے گفٹ لیتا ہوں اور ناپسند دینا پسند کرتا ہوں۔ سخت چڑ ہے مجھے ان فضول حرکتوں سے، تو پھر آپ مجھے یہ کیوں لے کر دے رہے ہیں؟ اسے سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ مجھے اپنا کوٹ واپس چاہیے، جتاتے ہوئے لہجے میں بے مروتی سے جواب آیا تو وہ انتہا شرمندہ ہوگی۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ شاویز کا کوٹ پہنے ہوئے ہے۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگے تھے تو شاویز نے حیرت سے ایک بار ریک سی جرسی اور شال پہنے دیکھا تھا۔ تم ایسے جاؤ گی؟ باہر اتنی ٹھنڈ ہے، بیوقوف لڑکی، جاؤ کوئی گرم کوٹ پہن کر آؤ، اور ساتھ میں ٹوپی بھی، مفلر بھی۔ اس کے ناقص عقل کو کوس رہا تھا۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے زیادہ ٹھنڈ نہیں لگتی۔ اس نے دھیمی آواز میں انکار کیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ دیکھو میرا موڈ بہت خراب ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ اب کی بار اسے سختی سے کہا تھا، وہ میرے پاس فی الحال کوئی کوٹ نہیں ہے، اس مہینے اتنا بجٹ نہیں تھا، اگلے منتھ جب پیسے آئیں گے تب لوں گی گرم کپڑے۔ اسے جھجکتے ہوئے اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ اس قدر سہما ہوا انداز تھا اس کا جیسے پیسے نہ ہونے کا اس کا جرم ہو اور اب اسے سزا کی توقع ہو۔ میں ویسے بھی باہر جا کر کیا کروں گی؟ آپ چلے جائیں، مجھے کوئی شوق نہیں آؤٹنگ کا۔ عجیب تاثرات لیے خاموش کھڑے شاویز کو دیکھ کر اس نے سر جھکا کر شرمندہ لہجے میں مزید کہا، پھر بعد میں اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اسے زبردستی اپنا کوٹ دے دیا، اور اب مال میں اسے شرمندہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ بہت ہی عجیب متضاد شخصیت کا مالک تھا وہ، پل میں تولا پل میں ماشا والا حساب تھا اس کے ساتھ، کب کس وقت موڈ بدل جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب کس مراقبے میں چلی گئی ہو میڈم؟ شاویز کی جھنجھلائی آواز سے واپس مال میں کھینچ لائی۔ میں کچھ اور دیکھ لیتی ہوں اپنے لیے، ایسے اسٹائلش کوٹ مجھے پسند نہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تو شاویز نے کندھے اچکا کر اپنی رضامندی دی تھی۔ پھر وہ مختلف شاپس پر گئے لیکن اسے کچھ پسند نہ آیا۔ مسئلہ اس کی پسند ناپسند کا نہیں تھا، مسئلہ اس کی جیب کا تھا۔ آتے ہوئے اپنے ساتھ جو رقم لے کر آئی تھی وہ ناکافی تھی اس مہنگے ترین مال میں شاپنگ کے لیے جہاں ہر چیز برانڈڈ تھی۔ اگر تمہیں کس طرح کے کپڑے پسند ہیں، ہمیشہ سادہ سے لباس میں نظر آئے ہو تم مجھے میل آخر تنگ آ کر اسے غصے سے پوچھا، وہ یہاں سب بہت مہنگا اور میں نے بتایا نہیں نا کہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے؟ واٹ ربش! اس نے غصے سے نبیہہ کی بات کاٹی۔ پیسے تم سے کس نے کہا کہ تم پے کرو گی؟ میں لایا ہوں یہاں تو میں ہی پے کروں گا نا۔ اوہ گاڈ، پتہ نہیں کس عقل بند سے پالا پڑا ہے میرا۔ شدید تیش میں وہ چلایا تھا اور ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر سارا موڈ غلط ہو گیا تھا اس کا۔ پھر بعد میں وہ بہت خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی جب وہ اس کے رائے لیے بغیر اس کے لیے نہ جانے کیا خریدتا رہا، شارٹس، ہائی نیکس، جینز، مفلر، کوٹ، جیکٹس، چاکرز، ہینڈ بیگز اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ وہ قیمت کی پرواہ کے بغیر سب کچھ لیتا چلا گیا اور وہ سوچتی رہی کہ اگر اسے گفٹس دینا پسند نہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ شاپنگ کے بعد 200 سال قدیم برج کوارٹر کنال کے کنارے کی گئی واک نے ان دونوں کے موڈ کو خوشگوار بنا دیتے۔ ایک طرف ٹھہرا پانی، فضا کی خنکی اور سرسبز و نظارے، تو دوسری طرف وکٹورین دور کے بنے پرانے طرز کے مکانات، کاسل فیلڈ، اربن ہیریٹیج پارک کے رومن فورٹ میں دبی یادیں، لیول روڈ پر جدید اور قدیم طرز تعمیر کے بنے مالز، کیفے، بارز اور ریسٹورنٹس، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلتی بولتی خاموشی۔ برطانیہ کا پہلا اربن ہیریٹیج پارک جو تاریخی اور صنعتی انقلاب کا دل فریب سنگم تھا۔ نبیہہ نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ غائب دماغی سے چلتا رہا، کسی بہت گہری سوچ میں غرق۔ ابھی تک شاویز اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ چلتے چلتے ہوئے ایک دو جگہ جب وہ چکنی سڑک کی وجہ سے گرنے لگی تو تب تک شاویز اس کا ہاتھ تھام کر سنبھالا تھا، اور تب سے اب تک بہت بار وہ غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر چکی تھی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے نا، پرسکون اور خاموش۔ نبیہہ نے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ ہاں بہت، رومن ہسٹری سے بھری اس جگہ پر اگر انسان خود بھی اپنی مرضی کے ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ اسے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اب تک تم مانچسٹر میں کس جگہ پر جا چکی ہے؟ تو کہیں خاص نہیں، بس گھر کے قریباً 1-2 مالز، ہیٹن پارک گئی تھی، 2-3 بار مارٹن سے ملی ہوں، باقی شہر سب وے کے گلاس ونڈو سے ہی دیکھا ہے۔ اکیلی اس لیے کہیں نہیں نکلی کہ کہیں اس گریٹر مانچسٹر میں کھو گئی تو واپس کیسے آؤں گی؟ اس نے سادگی سے جواب دیا، تو کیا تمہیں آؤٹنگ کا بالکل بھی شوق نہیں؟ نہیں، شوق تو بہت ہے، پتہ ہے ڈیڈی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری اسٹڈی مکمل ہو جائے گی تو مجھے ورلڈ ٹور پر بھیجیں گے، نبیہہ نے اداسی سے بتایا۔
अच्छा کہاں کہاں اور کس کے ساتھ اس کی اداسی دور کرنے کے غرض سے شاویز اسے باتوں میں الجھانا چاہا۔ وہ کہتے تھے کہ کہاں کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ تم کرنا، اور تمہیں کسی کے حوالے کرنا ہے اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ اور اس بات پر مامی ریڈی نے جانے کیوں بے ساختہ مسکرانے لگے تھے، اسے معصومیت سے بتایا تھا۔ شاویز کے مسکرانے کی وجہ سمجھ کر خود بھی مسکرا دیا۔ معصومیت اور سادگی ختم ہے اس پر، شاویز سے بے اختیار تجزیہ کیا۔ تمہیں نہیں پتا وہ کس کے ساتھ بیچنے والے تھے تمہیں، اور ان کے مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ نہیں، مجھے کبھی نہیں بتایا انہوں نے۔ کیوں آپ کو پتا ہے؟ اصلی سادگی سے جواب ہے، تم واقعی بہت زیادہ بے وقوف ہو۔ ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ وہ پڑھائی کے بعد تمہاری شادی کر کے ہنی مون ٹرپ پر بھیجیں گے تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ۔ اسے شادی، ہنی مون اور شوہر پر زور دیتے ہوئے ہنستے ہوئے بتایا تو وہ جو اسے غور سے دیکھتے ہوئے سن رہی تھی اس کی بات سمجھ کر شرم سے سرخ ہو گئی۔ اور یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں کا کھانا بہت زبردست ہے، اپنی دیسی کھانوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس نے اوپن ایئر انڈین ریسٹورنٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آئی ہوپ کہ تمہارا آج کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ کھانے کے بعد شاویز نے سنجیدگی سے کہا، سیکنڈ اینیورسری منانے کا اس سے بہتر آئیڈیا میرے پاس نہیں تھا۔ شاویز سے مسکراتے ہوئے بتایا، آج ان کی شادی کی دوسری سالگرہ تھا۔ کیا اسے یاد رہا؟ کیا وہ قبول کر سکا ان کے رشتے کو، یعنی کہ وہ اینیورسری سیلیبریٹ کرنے آئے تھے یہاں؟ شاویز ابھی تک اسے مسکرا کر دیکھا جبکہ وہ اسے حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ پوری آنکھیں کھولے وہ اس کے تاثرات کو انجوائے کر رہا تھا، مگر ایک آنسو بہت آہستہ سے اس کی گال پر پھسلتا چلا گیا۔ اب حیران ہونے کی بات شاویز کی تھی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بہت دیر تک ان کے پیچھے خاموشی چھائی رہی تو نبیہہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی بڑھتی ہوئی عنایتوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سب ترس اور ہمدردی، میری بیماری میں فکر کرنا، پھر یونی کی فیس دینا، اور پھر سب کے بیچ میری مدد کو بڑھنا، میری مامی ڈیڈی کی برسی پر مجھے دلاسا دینا، اس سب کو اب میں اگر ترس کا نام بھی دوں تو آج کی اس عنایت کو کیا کہوں؟ اس ڈھیر ساری مہنگی ترین شاپنگ کو کیا نام دوں؟ میں جانتی ہوں کہ یہ سب رحم یا ہمدردی میں نہیں ہے۔ وہ چند پل کے لیے رکی، اور محبت کی گنجائش ہمارے بیچ کبھی نکلی ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں واقعی آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں بہت بے وقوف اور کم عقل ہوں۔ پہننے اوڑھنے کا مجھے کوئی خاص سینس نہیں ہے، جبکہ آپ کو بہت باوقار، پراعتماد اور ذہین لڑکیاں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ آپ کی تمام گرل فرینڈز میں نے یہی خوبیاں نوٹ کی ہیں، اس لیے آپ کی پسند جاننے کے لیے بعد میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیے گئے تھے۔ مجھے اپنی حیثیت اور اوقات کا اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں جلد سے جلد اپنی پڑھائی مکمل کر کے کوئی جاب تلاش کروں اور آپ کے گھر سے چلی جاؤں۔ اب واپس پاکستان جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب وہاں بھی اکیلے رہنا ہے تو یہاں پر ہی میں سیٹل ہو جاؤں گی۔ پہلی بار اسے شاویز کے سامنے اتنے متوازن لہجے میں بات کی تھی، اور پہلی بار وہ اس کے سامنے لاجواب ہوا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب بہت دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو اسے مزید کیا، بہت دنوں سے کوئی لڑکی نہیں آئی تو کیا آپ؟ وہ جھجک کر رک گئی، نہ جانے وہ کیا بات کرنے والی تھی۔ کیا یہ سب قیمت ہے میری وجود کی بس حاصل کرنے کا معاوضہ؟ لیکن میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہمارے بیچ کا جو رشتہ ہے اس کے بعد بھلا میں کیا ثابت کروں گی آپ کے سامنے؟ اس لیے میری آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خوابوں سے نکل کر بغیر سہاروں کے رہنا میں نے بہت مشکل سے سیکھا ہے، اس لیے میرے لیے سب بہت مت کر رہی ہے کہ میں پھر سے امیدیں باندھ دوں آپ سے۔ بہت محنت سے میں نے اب اپنی ذات کو کرچیاں سمیٹی ہیں، اب کی بار اگر میں بکھری تو شاید پھر ممکن نہیں ہوگا خود کو سمیٹنا۔ آپ کی مطلب اس کے سب کے بغیر بھی پورے ہو سکتے ہیں، مجھے گرائے جھکائے اور توڑے بغیر بھی۔ بہت دھیمے لہجے میں ٹک ٹک اور شاویز کے سماعتوں کو پگھلا ہوا سیسا انڈیلا تھا۔ چلو واپس چلیں۔ بہت دیر تک ساکت بیٹھنے کے بعد اس سے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نبیہہ نے اس کے چہرے پر اپنی باتوں کا اثر تلاشنا چاہا، مگر اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ بیڈ پر چت لیٹا تھا، ہاتھوں کو سر کے پیچھے رکھے چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور ماتھے پر سوچا کہ بے شمار لکیریں تھیں۔ بار بار اس کے ذہن میں اس کے چند گھنٹے قبل کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے، جس پر ہر بار نئے سرے سے اس کی حیثیت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آج اس لڑکی نے اسے آئینہ دکھایا تھا جس میں اپنی مکروا شکل دیکھنے کے بعد اسے اپنے پینوں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ شاویز حسن تھا، اپنے ماں باپ کا لاڈلا اکلوتا بیٹا، ایک بگڑا ہوا رئیس تھا، غصہ اور ضد کی فطرت میں تھا، اپنی مرضی کے بغیر ایک کام بھی وہ قبول نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ بچپن میں اگر اپنے کسی کھلونے کو وہ ایک بار ناپسند کر دیتا تو اٹھا کر باہر پھینک دیتا، اور پھر اگر اسے وہ اپنے پلے روم میں نظر آتا تو وہ اسے کھلونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنی دانست میں اسے کھلونے کو دوبارہ نظر آنے کی سزا دیتا تھا۔ شہریار حسن نے اسے آگ کرنے کی دھمکی نہ دی ہوتی تو وہ کبھی اس سے نکاح کے لیے راضی نہ ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ جتنی عیاشی وہ باپ کے پیسوں پر کرتا ہے، خود سے اتنے پیسے کمانے کے لیے وہ ابھی تک بہت سال درکار ہیں، اس لیے اس نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ لاہور سے واپسی پر سارا راستہ وہ بس یہ سوچتا رہا
कैसे इस लड़की से पीछा छुड़ाया जाए, क्या कुछ ऐसा किया जाए कि वो खुद से तलाक की बात करे। फिर उसको उर्दू में उसकी दोस्तों ने हल बता ही दिया कि उसे अपने साथ इंग्लैंड ले जाए और वहाँ ऐसा सलूक करे, उसके साथ एक दिन तंग आकर वो खुद से छोड़ जाए, इस तरह वो बच जाएगा डैड के गुस्से और आग वाली तलवार से। फिर उसने ऐसा ही किया। सबसे पहले तो उसने माँ बाप को किसी तरह मना ही दिया। रिसेप्शन की तकरीब मुलतवी करने के लिए उसका ख्याल था कि जब एक रिश्ता निभाना ही नहीं तो नीलान करने की क्या चांस नहीं बनता। उसे यहाँ बुलाने के बाद उससे जितना बुरा सलूक वो कर सकता था उसने किया। घर के काम करवाना, मारना पीटना, गालम गलौज, तंज करना, ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। उसने सोचा था कि वो उसे इतनी असियत देगा कि वो वापस आने पर मजबूर हो जाएगी, मगर हर रात बेइज्जती करवाने के बाद अगली सुबह वो उसे सुकून और सब्र के साथ काम कर रही होती। नबीहा के सुकून और उसे चिढ़ होती थी, इसलिए अगली बार वो उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा करने का फैसला करता, मगर वो हर वार के बाद उसे पुरसकून झील की मानद ही लगती थी, जिसमें जितने भी पत्थर फेंक दिए जाएं वो अंदर समान होते चले जाते हैं, मगर ऊपर से कुव्वत ही रहता है। सिर्फ चंद लम्हों के लिए पानी में ताश पैदा होता है। वो कभी भी कुछ घंटे रोती बिलखती और फिर ठीक हो जाती। उसके रोने से बहुत सुकून पहुंचता था कि चलो घंटों के लिए ही सही कुछ तो तड़प रही है। वो एक चीज़ तो उसके प्लान में शामिल नहीं थी कि वो शावेज का इसके हसूल की ख्वाहिश रखना था। ये ख्वाहिश कम होने की बजाय वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी। इस वजह से वो रोज़ अपने साथ किसी नई लड़की को लाता कि शायद वो कामयाब हो सके। इस ख्वाहिश को दबाने में उन गर्लफ्रेंड्स का मकसद नबीहा को जताने से ज़्यादा खुद को ये समझाना था कि वो उन बेबाक लड़कियों के पासिंग में नहीं है, उनके सामने सिफर है। मगर एक लड़की जो दिन रात आंखों के सामने रहती हो, जिसमें पूरा हक भी हो, उससे निकाहें चुराना शाहवेज जैसे मर्दों के लिए आसान नहीं होता। जिस रात वो बुखार में तड़प रहा था, उस रात भी ईशा के साथ उसकी लड़ाई की वजह से वही थी। न जाने कैसे उसके मुंह से ईशा की बजाय बिया निकला था, और उसका अगला जुमला ईशा के साथ साथ उसे खुद भी साकत कर गया था। उसे आज भी याद था कि क्या कहा था उसने ईशा को मुखातिब करके, बिया मुझे यकीन था कि तुम्हारे बाल भी तुम्हारी तरह हसीन होंगे, और आज मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तुम्हें आखिरकार देख ही लिया। बिया बिना चादर के उसका जुमला सुनकर ईशा उसे गालियां देती हुई कमरे से बाहर चली गई, जबकि वो हैरान परेशान लेटा सोचता रहा कि क्या बोल गया आज वो। ऐसे कैसे मुमकिन है? क्या वो उसके सवाल पर छाने लगी थी? क्या वाकई उसकी शिद्दत से ख्वाहिश थी उसे खुले सर देखना? मगर क्यों? लाखों लड़कियां उसके इर्द गिर्द बेहिसाब घूमती रहीं, फिर वो उस आम सी लड़की में क्यों दिलचस्पी ले रहा था? वो इन सारे सवालों के जवाब अभी सोच ही रहा था कि वो आ गई वहाँ उसकी फ़िक्र में घुलती हुई उसे बेसाख्ता गुस्सा आया था उस पर। उसकी वजह से ईशा नाराज़ होकर चली गई थी। वो लड़की से गिराना चाहती थी, उसे हराना चाहती थी, और वो मर्द होकर कैसे बर्दाश्त करता अपनी हार, कैसे झुकता वो एक आम सी लड़की के आगे। इसलिए उसने गुस्से से फ़ौरन कमरे से चले जाने को कहा। उस लड़की कहीं वो अपने मुँह ज़ोर जज्बों के आगे मजबूर होकर उसके सामने झुक ना जाए, मगर वो भी उस दिन शायद पक्का इरादा कर चुकी थी उसे दवा खिलाने का। इसके तासरात जानने के लिए ही जानबूझकर उसने बीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मगर न जाने क्यों वो जानना चाह रहा था वो किस जज्बे के ज़ेर असर उसकी इतनी फिक्र कर रही है, मगर वहाँ हमेशा की तरह सादगी ही नजर आई थी उसे। और फिर जब दवा खिलाने के बाद वो जाने लगी तो बेसख्त उसे रुकने को कहा। उसकी मोहब्बत की नन्ही सी कॉम्पल फोड़ती थी, और वो उस अनहोनी से अनजान के इस नरम उंगलियों के लम्स से सरशार होता रहा। और फिर एक दिन उसके सुकून और सब्र की वजह समझ में आ ही गई थी उसे। तो कल खामोश और अल्लाह का जिक्र वो घर वापस आया था। जब वो उसे लाउंज में बैठी जैसे सबसे किताब की पढ़ती नजर आए, उसका चेहरा दूसरी तरफ था, और वो इतनी मगन थी कि उसके आने का भी एहसास नहीं हुआ था। उसके शहरज़दा आवाज़ उसके कदम चकड़ ली थी। वो मध्यम आवाज़ में एक सतरा को दोहरा हो रही थी। बार बार उसके अंदर के मसरून ने उसके मंजर को अपनी जहन की कैनूस पर उतारा था। जब गैलरी में उस पेंटिंग को डिस्प्ले किया गया था, उसके प्रोफेसर ने उस पेंटिंग की उसकी बेतरह तारीफ़ की थी और उसे एक मास्टर पीस करार दिया था, और साथ साथ वो पेंटिंग उसे ख़रीदने की बात भी की थी। न जाने क्यों उसने उसी लम्हे का इनकार कर दिया था और कहा था कि ये पेंटिंग किसी को बेचना नहीं चाहता। क्यों? वो खुद भी अपनी कैफियत में समझ नहीं पाया था। फिर उसी रात जब वो उन लड़कों का गुस्सा उस पर निकाला तो सारी रात वो बेचैन रहा था। उसके साथ में कटने के निशान देखकर वह हकीकतन परेशान हुआ था। उस वक़्त तो वो नहीं समझा था इस निशानात की वजह, मगर जब क्लिनिक में नबीहा ने वजह बताई तो शर्मिंदगी के असर उसे अपने ही दिए ज़ख्मों पर अपने लबों से मरहम रखना चाहा था। बहुत गैर महसूस अंदाज में उसे घर और यूनी के में नोट करने लगा था। यूनी में वो हमेशा से खामोश और तन्हाई नजर आई थी। जब पहली बार उसने लोगों के मुंह से नबीहा के लिए साइको का लफ्ज़ सुना था तो उसका दिल चाहा था कि वो सबकी ज़ुबानें काटते, लेकिन फ़ीस के पैसे खोने पर उसे वाकई पागल और बेवकूफ़ की हद तक सादा लगी थी। उसे उस दिन एक बार फिर उसने अपने आप को सरजिश की थी, और जब उसने उसे शर्मिंदगी के ज़ेर असर सॉरी बोला था। उसने तल्ख रवैयों के लिए अपनी सॉरी पर नबीहा के
اپنے سوری پر نبیہہ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی حیران اور پریشان تھا، یہ کیا ہو رہا تھا اسے جب وہ اس کے غصے پر سہم جاتی تھی تو بہت عجیب سے احساسات ہوتے تھے اس کے، جنہیں وہ کبھی کوئی نام نہ دے پایا تھا۔ اور جب وہ بالکنی میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو رہی تھی اس اپنی ممی ڈیڈی کو، تو ایک بار پھر اس کا شدت سے دل چاہا اس کے بالوں کو دیکھنے کا۔ محرم رشتہ ہونے کے باوجود ابھی آج تک اس نے اسے کھلے سر نہیں دیکھا تھا۔ کبھی وہ حیران ہوا تھا، پھر پتہ نہیں کتنے جتن کر کے اس نے اپنے اس خواہش کو دبایا تھا دوبارہ، اور شادی کی سالگرہ منانے کا پلان بھی اس نے اس وقت بنایا تھا، اور اس وقت اس کی زمین نے اسے ہزاروں گالیاں دی تھی جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے گھر میں رہتے ہوئے بے شمار دولت اور عشائشوں کے باوجود اتنی محدود زندگی گزار رہی ہے، جہاں تک کہ گرم کپڑے لینے کے لیے بھی اسے اگلے ماہ کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ اس وقت اس کا واقعی دل چاہا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ شرمندگی کے احساس کو کم کرنے کے لیے اس نے اسے شاپنگ کروائی تھی، مگر پانی کے کنارے بیٹھے ہوئے اس نے جو باتیں اس کی تھی اسے پانی کر گئی تھی۔ اگر وہ اس کو وہ سب نہ کہتی تو کچھ لمحوں بعد وہ اس سے اس صدی کی سب سے بڑی انہونی کا اعتراف کرنے والا تھا، اپنی محبت کا، اپنے جذبوں کا اظہار۔ مگر اس کی سب باتیں سن کر شہباز کو یہی لگا کہ وہ کبھی اس کا اعتبار نہیں کرے گی، اور وہ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سب سننے کے بعد اپنی بے باک اور نڈر فطرت کے باوجود اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے جذبوں کا اظہار کرتا۔ ہاں شاید وہ ٹھیک ہی سوچ رہا تھا میرے بارے میں، اسے دکھتی کن پٹی کو دباتے ہوئے سوچا، جیسے میں ہوں، جیسا میں نے اپنے آپ کو شو کروایا اس کے سامنے وہ بالکل ویسے سمجھتی ہے مجھے، نفس کا غلام جس کا پسندیدہ مشغلہ عورتوں کے جذبات سے کھیل ہے۔ مگر میں کیسے اسے یقین دلاؤں پاؤں گا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے، صرف سچا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ، عزت کا جذبہ۔ اتنے مہینوں سے میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے بھاگتا رہا ہوں، اپنے ہی دل کو برا بھلا کہتا رہا ہوں، مگر اب تھک چکا ہوں۔ میں خود کو جھٹلاتے تھکی کی سانس لی۔ کیسے میں اس کا غلط فہمی کو دور کروں کہ مجھے اس کی محبت چاہیے، اس کی روح نہ کہ اس کا وجود۔ اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اسے گرانے، جھکانے یا توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں خود جھک چکا ہوں، گھٹنے ٹیک چکا ہوں، اس کی صبر اور خاموشی کے آگے اس بکھرتا ہوا دیکھنے کی ہمت نہیں ہے مجھے میں، مگر شاید وہ ابھی کبھی اعتبار نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں۔ بہت مشکل ہے یہ، بلکہ ناممکن، کیونکہ وہ نہ جانا چاہتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر میری زندگی سے بہت دور۔ کیا میں اسے روک پاؤں گا؟ کیا اس کے بغیر رہ سکتا ہوں میں؟ کیا عادی بن چکا ہوں میں مجھے بنا چکی ہے اور مجھے اپنا، اس کا عادی ہو چکا ہوں میں، کسی ڈرگ کی طرح جو بہت آہستہ آہستہ عادی بناتی ہے انسان کو اپنا؟ نہیں، یہ اب ممکن نہیں ہے میرے لیے، میں اس کے محبت کو طلب سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ شہباز حسن کو اس ڈر نے ساری رات بے چین کیے رکھا کہ اگر وہ اسے چھوڑ گئی تو نیا سیمسٹر شروع ہوا تو وہ دوبارہ یوں ہی مصروف ہو گئی۔ شہباز اس دن کی باتوں کو کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مزید الجھ گئی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ شہباز کے معمولات بدل چکے تھے، اب زیادہ تر وہ خاموش رہتا، بہت بار نبیہہ کو وہ ہی سوچتی ہوئی نظروں سے ہی دیکھتا محسوس ہوا تھا، جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا ہو۔ اس کی گرل فرینڈز کی آمد بھی نہ ہونے کے برابر ہو چکی تھی۔ کئی مرتبہ نبیہہ نے اسے فون پر لوگوں کو بہانے سے ٹالتے سنا تھا۔ نبیہہ کو اپنے ٹائپوگرافی کے پروفیسر ولیمز نے بہت متاثر کیا تھا۔ 60 سال کے شفیق، مہربان اور قابل پروفیسر ولیمز کلاس میں ہر اسٹوڈنٹ کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کے دیے ہوئے اعتماد کا نتیجہ تھا کہ نبیہہ جو باقی لیکچرز کے دوران خاموش رہتی تھی، ان کے لیکچر میں اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرتی۔ وہ ابھی اس کے بتانے ہوئے پوائنٹس کے بہت سراہتے تھے۔ انہوں نے پوری کلاس کو کہہ رکھا تھا کہ اگر ان کے سبجیکٹ میں کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو بلا جھجک ان کے آفس میں آ کر اسے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ان کی دی ہوئی اسائنمنٹ کے متعلق ایک دو پوائنٹس پوچھنے کے لیے آج اس نے ان کے آفس میں جانے کا سوچا، کیونکہ لیکچر کے بعد پوری کلاس اپنے مسئلے لے کر بیٹھ جاتی ہے، اسے موقع نہ ملتا بات کرنے کا۔ پہلے تو وہ بہت اسپس کا شکار ہوئی ان کے آفس آئے یا نہیں، مگر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ وہ بہت اچھے اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ ہمت کر کے وہ آ ہی گئی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ آج کے بعد وہ کسی پر اعتبار کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یس دستک دینے پر اجازت ملی تو وہ اندر داخل ہوئی، پورے اعتماد قدموں سے چلتی ہوئے کمرے میں رکھی ٹیبل کے نزدیک چلے آئی۔ سر، مجھے اسائنمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا، ان کے اشارے پر کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے آگنے کا مقصد بتایا، پھر اس نے اعتماد سے اپنی ساری الجھنوں کو ان کے سامنے بیان کر دیا۔ اس عرصے میں وہ خاموش رہے تھے اور غور سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اوہ ڈیئر، تم تو بہت پریشان لگ رہی ہو اس چھوٹی سی بات کو لے کر۔ جسٹ ریلیکس۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ کافی پیو گی؟ ایک چائے؟ ان کے پیشکش پر نبیہہ نے فوراً انکار کیا تھا، مگر انہوں نے ایک بھی بات سنے بغیر کافی منگوا لی۔ آؤ وہاں صوفے پر آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کافی آنے پر انہوں نے کمرے کے کونے پر رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا سینئر پروفیسر کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور سنگل صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ ڈبل صوفے پر سنبھال چکے تھے۔ ان کے
इसरार करने पर उसने कप उठा लिया और घूंट घूंट पीने लगी। वो भी काफ़ी पीते हुए बहुत गौर से उसे देखते रहे। सर प्लीज़ अब डिस्कस कर लें, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। जब बहुत देर तक वो कुछ ना बोली तो उसने डरते डरते कहा। अब उस माहौल में की खामोशी से वहशत होने लगी थी उसे। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे एक बात है कि तुम्हारी आंखों में बहुत कशिश है, उन्होंने उसकी आंखों में से झांकते हुए कहा। न जाने उनके लहजे में क्या था कि उसे चौंक कर उन्हें देखा। अगले लम्हे उसे एहसास हो गया उसने यहाँ अकेले आकर संगीन गलती की है। फौरी तौर पर उसने उसके यहाँ से जाने का फैसला किया था। आई थिंक आई शुड गो नाउ। वो तेजी से उठी थी मगर उसके हाथ मजबूती से जकड़े गए थे। अब शिकारी की जाल में नबीहा को अपने होश गुम होते हुए महसूस हुए, मगर अगले लम्हे उसने हिम्मत न हारने का फैसला किया और अपना पूरा जोर लगाकर उसने बूढ़े भेड़ियों को खुद से दूर धकेला और अगले ही लम्हे गरम गरम काफ़ी उसके मुंह पर उलटती। वो चीख कर दूर हटा था। उस एक लम्हे को नजात का आखिरी जरिया जानकर उसने तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। शुक्र है उस वक्त कॉरिडोर खाली था। उसे किसी ने इस हालत में नहीं देखा था। पिछले दिनों वाली होने वाली बर्फबारी ने बेशतर लोगों को अपने घरों में महसूस कर दिया था, मगर इतनी शदीद ठंड के बावजूद उसका घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था। वो इस वक्त हिल्टन पार्क में एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसे ठंड का कुछ भी एहसास नहीं था। बहुत देर तनहा बैठने के बाद उसे फैसला किया वो ये अज़ियत तनहा नहीं सह सकती। अपने बोझ हल्का करने के लिए उसे किसी कंधे की ज़रूरत है। प्लीज़ जल्दी पार्क आ जाओ, मुझे तुम्हारी आज बहुत ज़रूरत है। उस शहर में वो सिर्फ चंद ही लोगों को जानती थी। इसे जानने में भी ज़्यादा करीब शाहवेज़ और मार्टन ही थे। शाहवेज़ इस वक्त शहर से बाहर था। वो अगर वहाँ होता तब भी वो उससे पर भरोसा न करती, इसलिए उसने मार्टिन को सब कुछ बताने का फैसला किया। वो नहीं जानती थी कि वो आज के दिन की दूसरी संगीनी गलती करने जा रही है। नबिया क्या हुआ इतनी इमरजेंसी में तुमने क्यों बुलाया है मुझे, और तुम रो क्यों रही हो? 15 मिनट बाद वो वहाँ मौजूद थी। उसे देखते हुए नबिया के गले लगकर सब बताती चली गई। मार्टिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, सिवाय उसके वो यहाँ पढ़ने आई है और अपने कज़न के साथ रहती है। बिला सोचे समझे उसने मार्टिन को तमाम हकीकत से आगाह कर दिया। मम्मी डैडी की डैड शावेज से निकाह और फिर उसका सलूक और नफरत और आज का सान है। अभी प्लीज़ बस करो नबिया, रोने से क्या होगा? शुक्र करो तुम्हारी इज्जत बच गई है। वो उसकी तमाम बातें सुनने के बाद आखिर में उसने दुख से कहा तो बड़ी बहन की तरह उसे संभाल रही थी, दिलासा दे रही थी। मैं क्या करूँ मार्टिन, मुझे लग रहा था कि मैं नापाक हो चुकी हूँ, मुझे खून ना आ रही है उससे। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे उनकी आंखों में छुपी हर्ष क्यों नजर नहीं है? तुम ही बताओ, लोग मुझे ही क्यों हर बार धोखा देते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? किसी बच्चे की तरह होते हुए उससे मैं सवालों की जवाब मांगे। मार्टिन बस बेबसी से देख रही थी। वो उसे क्या बताती कि दुनिया सबके साथ ऐसा ही करती है। नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो और ये दुनिया बुरी है। अब बस कर दो, मज़ीद कितने आंसू बहाओगी? इस कमीने प्रोफेसर अपने बगैर शोहर की वजह से मर्द इस काबिल नहीं होते कि उनके लिए इतनी कीमती चीज़ ज़ाया की जाए। मार्टिन ने उसे समझाते हुए तदबीर से कहा, चलो अब उठो, मेरे घर चलो, मैं अच्छा सा खाना खिलाती हूँ तुम्हें। उसे हल्के फुल्के लहजे में से चलने को कहा। नहीं, बस अब मैं घर जाऊँगी अपने। अगर शावेज आ गए तो मुझे ना पाकर न जाने क्या सोचेंगे। उसे खुद को संभालते हुए वापस जाने का फैसला किया। तुम्हें अभी भी उस खुदगर शख्स की परवाह है जिसने तुम्हारे साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया। तुम्हें उसे छोड़कर क्यों नहीं देती? वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। मार्टिन से उसे अच्छा खासा लताड़ा था। छोड़ दूंगी जब अपने पैरों पर खड़ी होने के काबिल हो जाऊंगी। फिलहाल एक छत तो है मेरे सर पर। हाँ, भेड़ियों से भरी हुई छत। मार्टिन ने तंज किया। मैं चलती हूँ। गहरी सांस लेकर वो उठी और तेज कदमों से वहाँ से निकलती चली गई। मगर जब मार्टिन सोचती हुई नजरों से उसे खुद से दूर जाती देखती रही। आज एक हफ्ते बाद भी लाकर वो दोबारा यूनी में मौजूद थी। प्रोफेसर के कमरे से सही सलामत निकल आने पर उसने फैसला किया था कि अब वो दोबारा यूनी नहीं जाएगी। मगर जब वो जज्बातिया कैफ़े से बाहर निकली तो उसने हालात की कैफियत हकीकत से पसंदी से तजिया किया। अगर मैं यूनी ना चाहूँ तो क्या होगा? सबसे पहले तो मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, फिर मैं कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकूँगी और सारी ज़िंदगी सहारों की तलाश रहेगी मुझे। शायद फिर शावेज़ को छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन न हो। क्या मैं हमेशा के लिए उस माहौल में रह सकती हूँ? फ़कत मुझे मुतासिर करने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाना छोड़ दिया है। मगर क्या ये सब हमेशा ऐसा रहेगा? क्या कभी नहीं। जब मैं शिकस्त मान लूँगी अपनी तो फिर सब वैसा हो जाएगा। अपने इस फैसले के पेश नज़र वो आज यूनी आई थी। शावेज़ जो लंदन गया हुआ था 3 दिन पहले ही लौटा था और तब तक वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी, इसलिए वो उस पर गुजरी क़यामत का एहसास उसके चेहरे पर ना देख पाया। लंदन से वो उसके लिए कुछ चीज़ें भी लाया था जो उसने बहुत खामोशी से रख ली थी। चीज़ें रखने पर शावेज़ की आंखों की चमक गुना बढ़ गई थी। तो रबीहा ने नजरें चुरा ली। किसी को तोहफा ना देने वाले आज अपने मकसद के हसूल के लिए उस पर हज़ारों पाउंड लुटा रहे थे। नफ्स परस्त इंसान उसे तनफर से सोचा। उसे यूनी ना चाहते देखकर उसने पूछा ज़रूर था, मगर उसे झूठ सच का मिलाकर उसे मुतमिन करते न जाने उसे यकीन क्या भी था या नहीं। मगर वो खामोश हो गया था। उसकी खोजती नज़रों से बचने के लिए वो भी घर से फ़रार हो जाती थी। तो यूनी आ जाने की ज़रूरत में मुमकिन न था। काश वो जान सकती कि आज एक बार फिर उसका इस प्रोफेसर के से सामना होने वाला था तो वो कभी वहाँ दोबारा कदम न रखती। क्लास के बाद वो बिल्डिंग के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। बिल्डिंग का ये हिस्सा से ज़्यादा सुनसान रहता।
رہتا تھا، بہت کم لوگ اسے استعمال کرتے تھے جب سے نبیہہ کو رشک سے الجھن ہوتی ہوئی، اس لیے وہ زیادہ تر یہی راستہ استعمال کرتی بلڈنگ سے نکل کر۔ اب وہ سڑ چکا ہے، سوچوں میں گم 3 بلڈنگز کے درمیان بنی سڑک پر چل رہی تھی جب اسے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی تھی، اپنی چیزیں تو لے کر جاؤ میرے آفس سے ڈیئر۔ کرنٹ کھا کر اسے پیچھے دیکھا تو جو وہ اس پر سے کچھ فاصلے پر کھڑا کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے سامنے دیکھ کر اس کے وجود پر لرزہ طاری ہوا تھا، خوف اور دہشت سے اس کے ہونٹ کپ آ رہے تھے۔ اپنے اور اس جانور کے درمیان فاصلہ بڑھانے کے لیے اسے اگلے لمحے بھاگنا شروع کر دیا جبکہ پیچھے سے اس کا مکروا کہکہا سنائی دیا۔ وہ آنسوں کی بہتی لڑیوں سمیت اندھا دھند بھاگ رہی تھی جب وہ دوسری بلڈنگ سے نکلتے شخص سے بری طرح ٹکرائی۔ وہ اگر نبیہہ کو تھام نہ لیتا تو اب تک وہ منہ کے بل گر چکی ہوتی۔ نبیہہ کیا ہوا؟ تم کس سے بھاگ رہی ہو اور اتنا ڈری ہوئی کیوں ہو؟ اس کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شاویز نے تشویش سے پوچھا۔ اس کے کانپتے وجود، سرخ ہوتی آنکھیں اور خوف زدہ چہرے کو دیکھ کر اسے کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے، شاویز نے اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے اب کی بار تیز آواز میں پوچھا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ابھی گھر جانا ہے، کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے بمشکل بتایا۔ آؤ چلو۔ کچھ سوچ کر شاویز نے مزید پوچھنے کا ارادہ ترک کیا اور اس کے آنسو اپنی پوروں پر چنتے ہوئے اسے چلنے کو کہا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے نبیہہ نے بہت مضبوطی سے اس کے بازو کو جکڑا ہوا تھا جیسے اسے کھو جانے کا خوف ہو اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر نہ جانے کی کیا تلاش کر رہی تھی۔ گاڑی کے نزدیک پہنچ کر شاویز نے فرنٹ سیٹ کے تھوڑا سا کھولا تو وہ تیزی سے اس میں بیٹھ گئی۔ شاویز کو اس کا انداز بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اب تک کسی خوف کے زیر اثر تھی، اس گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ گاہ بگاہ سڑک سے نظریں ہٹا کر اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ لیتا تھا اور وہ مسلسل چہرہ شیشے کی طرف موڑے لب پھینچے بیٹھی تھی کہ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اسے گاڑی رکنے کا احساس ہوا تھا مگر یہ ان کا گھر نہیں تھا۔ اس نے بے ساختہ شاویز کی طرف دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں تشویش و بے شمار سوال لیے۔ چند لمحوں تک وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر نبیہہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اب کی بار وہ اپنی سسکوں کو گلا گھونٹنے میں ناکام رہی تھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں؟ پلیز بتاؤ نا، وہ کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ پروفیسر ولیمز۔ اور پھر دل گرفتار لہجے میں اسے سب بتا دیا جو اس پر گزری تھی۔ اس کی بات سن کر تاریک سا سایہ لہرایا تھا شاویز کے چہرے پر۔ بات مکمل ہونے پر اسے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے تھے اور وہ اب سامنے سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، نبیہہ کو خوف آیا تھا، اس کے لال انگارے آنکھوں سے اپنا دکھ بھول بھال کر وہ خوف زدہ نظروں مگر شاویز اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور انتہائی تیز رفتاری سے گھر کی طرف بڑھنے لگا اور وہ اتنی تیز ڈرائیو کر رہا تھا کہ کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا مگر اسے اپنی رفتار کم نہیں کی۔ نبیہہ نے بہت بار چاہا کہ اسے آہستہ چلانے کو کہے مگر اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر اس کی بات ہمت جواب دے گئی۔ پھر اسے گھر کے سامنے اتار کر وہ زن سے گاڑی اڑا کر لے گیا۔ اگلے دن نوٹس بورڈ پر پروفیسر ولیمز کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے کا نوٹس لگا ہوا تھا۔ تفصیلات میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی گاڑی پولیس کو ایک گہری کھائی میں گری ملی تھی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے سیکنڈ پارٹ کا۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس سے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہنے لے کر سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔